اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الإمام الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 10 کو اور ارشاد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا۔ سورہ حجرات میں خداوند کریم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور ان کی اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ چھٹے امام فرماتے کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن، خداوند کریم کی کسی شے کے ذریعے سے عبادت نہیں کی گئی جو کہ مومن کے حقوق کو ادا کرنے سے زیادہ افضل ہو، یعنی سب سے زیادہ افضل جو خداوند کریم کی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا حق ادا کیا جائے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے کئی رشتے بنتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ اس کا اور خالق کا رشتہ ہے، ایک رشتہ اس کا اور حجت خدا کا رشتہ ہے، ایک رشتہ اس کا اور اس کے خونی رشتہ داروں کا رشتہ ہے، ایک رشتہ اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا رشتہ ہے، اور ایک رشتہ مومن کا مومن کے ساتھ۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایمان لاتا ہے تو جو صاحبان ایمان کے درمیان جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، ایمانی رشتہ، اس رشتے کے تحت انسان پر کچھ حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جب انسان اس دنیا پہ آتا ہے تو خونی رشتے کے تحت کچھ حقوق خونی رشتہ داروں کے واجب ہو جاتے ہیں، مثلا والدین کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کے حقوق انسان پر واجب ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور جو دیگر خونی رشتہ دار ہیں، چچا تایا وغیرہ، ان کے بیٹے، ان سے صلہ رحمی کے حقوق انسان کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم فی الحال جن حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے اور اسے کیسے ادا کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی ایک شکل اور ایک صورت بنا لی ہے اور ہم اسی کو ہی کامل دین سمجھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہے یا روزے رکھنا شروع ہو گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دین ہے، اب اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سوشل ورکر ہے، بہت زیادہ خدمت انجام دے رہا ہے، بھاگ بھاگ کے لوگوں کے کام کر رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دین ہے، اسی سے میری نجات ہوگی، باقی نماز روزے تو ایسی منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو یہ دین کی ایک ناقص جو صورت ہم نے اپنا لی ہے، یعنی ہر ایک نے اپنے حصے کا دین لے لیا ہے، جو اس کو پسند ہے یا جو کام اس کے لیے کرنا آسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے۔ تو آج کل کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اپنے آنکھوں سے، وہ یہ کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ مجلسیں بھی کرا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پہچان رہے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے،
اور اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی اور اس حق کی اہمیت کیا ہے، کہ یہاں تک کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے ہمیں خوش کیا، جس نے ہمیں خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا، جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اب سننے میں یہ بات بہت آسان سی لگتی ہے، بہت عام سی لگتی ہے، یعنی صحیح خوش کیا، لیکن آپ سوچیں کہ معصوم کیا رہے کہ جس نے ایک مومن کو خوش کیا یعنی حلال طریقے سے، اس نے ہمیں خوش کیا، جس نے ہمیں خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا، اور جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ تو اسی بات پر تاکید کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شے کے ذریعے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی جو کہ مومن کے حقوق کو ادا کرنے سے زیادہ افضل ہو، یعنی سب سے زیادہ بافضیلت عبادت یہ ہے کہ انسان مومن کے حقوق کو ادا کرے۔ ابو مامون حارثی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ما حق المؤمن علی المؤمن، مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان من حق المؤمن علی المؤمن المودۃ له فی صدرہ، مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے سینے میں، اپنے دل میں محبت کو رکھے، بغض اور کینے کو نہ رکھے۔ یعنی اگر میں کسی مومن سے حسد کرتا ہوں، کسی مومن سے بغض رکھتا ہوں، کسی مومن سے کینہ رکھتا ہوں، تو یہ کینہ رکھنا درست نہیں ہے، اس کے حق تلفی ہے۔ ایک مومن کا مجھ پر حق یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو میرے دل میں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی خاطر۔ رشتہ کس وجہ سے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت یا کینہ رکھنا۔ تو سب سے پہلا حق مومن کا کیا ہے؟ مومن کے اوپر کہ دوسرے مومن کے لیے انسان کے سینے میں کیا ہو؟ محبت ہو۔ والمواساۃ لہ فی مالہ، دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے مال سے مومن کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر مومن کو مال کی ضرورت ہے، اس کی کوئی حاجت ہے اور یہ شخص پورا کر سکتا ہے تو اپنے مال کو اس پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے، کنجوسی نہ دکھائے۔ یہ نہ کہے کہ ارے ایسے بہت سے آ جاتے ہیں مانگنے والے، ارے ان کا تو وتیرہ یہی ہے مثال کے طور پر۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں، لیکن اگر ہیں بھی وہ ایسے بالفرض، اگر وہ ہیں بھی ایسے تو ایک تو تحقیر نہ کرے، مذمت نہ کرے اور اچھے انداز سے ان کو منع کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعاً ضرورت مند ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، مثلاً کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، مثال اولاد کے پڑھائی کا مسئلہ ہے، یا اور دیگر مسئلے مسائل انسان کی زندگی ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، ہر کسی کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج ہمارے حالات اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہمارے حالات برے ہوں، آج کسی کے حالات ہمارے سامنے برے ہیں، ہو سکتا ہے کل اس کے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو انسان کو ڈرنا بھی چاہیے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ المواساۃ لہ فی مالہ، یعنی اپنے مال کے ساتھ مومن کے ساتھ ہمدردی کرنا، یعنی مال خرچ کرنا اپنے مومن کے اوپر۔ والخلف لہ فی اہلہ، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال میں مومن اس کا جانشین بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک مومن اگر اس کو کوئی سفر درپیش ہو گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کو اکیلا نہ چھوڑ دے، بلکہ اس کے گھر والوں کی ویسی رعایت کرے، ویسی حفاظت کرے جیسا وہ مومن خود اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی مومن کے گھر والوں کو اپنا گھر والا سمجھے اور ان کی ویسی حفاظت اور ویسی ان کی رعایت کرے، ان کی چیزوں کی، ان کے سامان کی، ان کے گھر کی، ان کے بچوں کی، ان کی ناموس کی، ان کی عزت کی ویسے ہی حفاظت کرے جیسے اپنی چیزوں کی اور اپنی اولاد کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ جو مانگنے والا ہے اس کو جو ہے دینا چاہیے، لیکن آج کل ہمیں نہیں پتا کہ جو گروہ بن چکے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی ایسے مجبور بن جاتا ہے، ان کی پوری گینگ ہے، اب ہمیں کیسے تحقیق کریں گے یہ صحیح بندہ ہے پوری گینگ ہے؟ مستحب پیسے خرچ کرنے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحب پیسے خرچ کرنے میں، مستحب پیسے
واجب نہیں. اگر آپ مستحب صدقہ دینا چاہتے ہیں، مستحب صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں مستحب صدقہ. یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جو بھی مانگنے والا ہے، چاہے تمہیں ایسا لگے کہ اس کا کام ہی یہی ہے، تھوڑا بہت دو ضرور اس کو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اگرچہ کہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ مانگنے والا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. تیسرا حق کیا ہے؟ چوتھا وَالنُّصْرَةُ لَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، اور نصرت کرے مومن کی، مدد کرے اس شخص کے خلاف کہ جو اس مومن پر ظلم کرے. اگر دیکھ رہا ہے کہ مومن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے برخلاف مومن کی کیا کرے؟ نصرت کرے، مدد کرے. کسی بھی طریقے سے اس کی مدد ہو سکتی ہے، ظالم کے ظلم سے چھڑا سکتا ہے یا اس کی کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، اس کی مدد کرے. وَإِنْ كَانَ نَافِلَةٌ فِي الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِبًا أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ، اور اگر مسلمانوں میں کوئی چیز بٹ رہی ہو، مال غنیمت بٹ رہا ہو مثال کے طور پر، یا بیت المال سے کوئی چیز بٹ رہی ہے، یا مثال کے طور پر آج آپ کے یہاں مجلس ہوئی ہے اور آپ کا ایک ساتھی نہیں آیا ہے مثال کے طور پر، وہ غائب ہے. اگر مومن غائب ہو اور مسلمانوں کے لیے کوئی چیز بٹ رہی ہو، مال غنیمت یا کوئی بھی چیز، تو اخذ لہو بنصیبہ، تو اس کا حصہ لے کر رکھے. یعنی گویا ایسے کہ جو میرا بھائی ہے وہ نہیں آ سکا ہے، اس کا حصہ بھی مجھے دے دیا جائے، یعنی اسی کے لیے لے کے رکھے، یہ نہیں کہ اس کا حصہ بھی خود کھا جائے. ہاں، یعنی مومن کا حصہ مومن کے لیے لے کے رکھے. صحیح ہے. وَإِذَا مَاتَ الزِّيَارَةُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور اگر مومن اس دنیا سے چلے جائے تو ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد مومن کے حق ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی قبر کی زیارت کرے، اس کی قبر پر جائے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرے، اس کے لیے جتنا ایصال ثواب کر سکتا ہے ایصال ثواب کرے، دعا کرے اس کے لیے، استغفار کرے اس کے لیے. وَأَلَّا يَظْلِمُهُ، اور مومن پر ظلم نہ کرے. اب مومن پر ظلم نہ کرے سے مراد یہ نہیں ہے، ہم ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو تلوار لے کر اس کے اوپر چڑھائی کر دے، یہ بھی ظلم ہے ناحق. لیکن ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. صحیح ہے، ظلم کی بہت ساری قسمیں. مثال کے طور پر آج کل کیا ہے، ہمارے یہاں کراچی میں گیس نہیں آتی، سب نے پمپ لگائے ہوئے ہیں، اس کے بعد پمپ نہیں ہے، آپ نے پمپ لگا دیا، اس کی گیس چلے گئی، یہ ظلم ہے. اس کا حق کیا ہے؟ غصب ہو رہا ہے. پانی مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ پریشر والی موٹر لگا دی، اس کا پانی بھی اپنی طرف کھینچ لیا، یہ بھی ظلم ہے. اور اس طریقے کی یعنی کئی مثالیں ہیں معاشرے میں جو کہ ہمارے یہاں رائج ہے. آپ نے مثال کے طور پر گھر بنایا، اپنا گھر 3-4 فٹ آگے نکال لیا، جو آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یا مثال کے طور پر پارکنگ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. تو ہر وہ کام جو مومن کے حق میں ظلم شمار ہوتے ہوں اس سے پرہیز کرے. وَأَلَّا يَغُشَّهُ، مومن کو دھوکہ نہ دے، جو کہ آج کل سب سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے، آپ کوئی چیز بھی لینے جائیں، گھر لینے جائیں، گاڑی لینے جائیں، مثال کے طور پر کوئی بھی چیز لینے جائیں، تو اس میں سب سے زیادہ تو دیکھنے میں آیا ہے جو دھوکہ دہی انسان دھوکہ کھاتا ہے وہ اپنوں سے ہی کھاتا ہے. یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ چلو یہ مومن ہے، یہ میرے ساتھ نہیں کرے گا، اس کی باتوں پہ اعتماد کرتا ہے، بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اسی نے اس کو دھوکہ دی. تو لیس منا من غش لیس منا، جو بھی غش کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، ملاوٹ کو، دھوکہ دینے کو. معاملات میں اکثر یہ اصطلاح ٹرم یوز ہوتی ہے، غش کی اصطلاح، دھوکہ دہی، فریب دینا. مثال کے طور پر جو بھی یہ کام کرتا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَأَلَّا يَخُونَهُ، اور مومن کے ساتھ خیانت نہ کرے. اگر کوئی امانت مومن نے رکھوائی بھی ہے تو اس کی امانت کو ایز اٹ از ویسے ہی واپس کر دے، اور اس میں اس سے پوچھے بغیر کوئی تصرف نہ کرے. کسی نے آپ کے پاس سونے کا سیٹ رکھوایا ہے مثال کے طور پر، کسی نے آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائی بھی ہے، اگر آپ کو استعمال بھی کرنی ہے تو پہلے اس سے اجازت لیں. اگر وہ اجازت دے دے تو استعمال کریں، اجازت نہ دے تو اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں، وہ امانت ہے. وَأَلَّا يُخْذِلَهُ، مومن کو رسوا نہ کرے.
رسوا نہ کرے مومن کو، یعنی کیا مطلب انہیں اس کو اکیلا چھوڑ دے، مصیبتوں میں مومن کو کیا کرے، اکیلا چھوڑ دے، تم جانو تمہارا کام، نہیں ایسا نہ کرے۔ وَأَلَّا يُكَذِّبَهُ، اور اگر مومن کوئی بات کہے تو اس کی تکذیب نہ کرے، بار بار اس کو جھٹلائے نہ، یعنی اگر مومن کوئی سچ بات کر رہا ہے، حق بات کر رہا ہے تو مومن کی تکذیب نہ کرے، اس کو جھٹلائے نہ۔ وَأَلَّا يَقُولَ لَهُ أُفٌّ، اور مومن کے لیے اف نہ کہے۔ یہ کون سا ورڈ ہے؟ جو کہ والدین کے لیے کہا خداوند کریم نے، فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے اف تک نہ کہو، یعنی کلمہ زجر ہے، زجر یعنی اکتاہٹ کا کلمہ، جب انسان کسی سے اکتا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، اف، یا کسی کام سے اکتا جاتا ہے تو کلمہ اف کہتا ہے، یعنی جو اس کو ناراحت ہوتی چیز۔ وَلَا يَقُولُ لَهُ وَأَلَّا يَقُولَ لَهُ اف تک نہ کہے۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ اُفٍّ، اگر مومن نے دوسرے مومن کو اف کہا، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وِلَایَةٌ، بس یہ اف کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو اللہ نے ولایت کا رشتہ قائم کیا تھا، دوستی کا رشتہ قائم کیا تھا، وہ ولایت اور دوستی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت میں ہر قسم کی دوستی ختم ہو جائے گی، سوائے کس کے، جو صاحبان تقوی ہیں، یعنی قیامت کے دن جو رشتہ ہے جہاں پہ سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، صحیح ہے، جہاں ہر قسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا وہاں پر دوستی کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، سوائے کن کی دوستی کے، جو کہ متقین ہیں۔ تو کہا کہ اگر اس دنیا میں تم نے کسی مومن کے لیے اف کہا تو پس تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا رشتہ کیا ہوا، ختم۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا، اور اگر کسی مومن نے کسی دوسرے مومن سے کہا کہ تو میرا دشمن ہے، یعنی بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو بس ان دونوں میں سے ایک نے کیا کیا، کفر کیا۔ کفر کرنے سے مراد یہاں پر ہے، یعنی ایسا نہیں خدا نخواستہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی جو ایمان کامل ہے وہ ایمان کامل کی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ وَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، اگر مومن کو تہمت لگائی کسی مومن نے، دیکھا نہیں ہے کوئی کام، لیکن مثال کے طور پر کہا کہ ہاں یہ تو ضرور اسی کا کام ہے، یہ تو اسی نے ہی کیا ہوگا، کسی نے آپ کو کسی کی بات بتائی، ارے فلاں فلاں ایسا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے کس نے بات کہی، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے وہ فلاں ہے، وہی کرتی ہے ایسی بات، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، حالانکہ نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، یا مثال کے طور پر کوئی تار ٹوٹ گیا یا کچھ بھی کام ہو گیا، مثال کے طور پر کسی نے پوچھا تو میں معلوم ہے کس نے کیا، ہاں مجھے معلوم ہے، وہی کر سکتا ہے، یہ اسی کی حرکت ہے، بغیر کسی علم کے تہمت لگانا کسی کے اوپر۔ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن پر تہمت لگائے تو اس کے دل سے ایمان ایسے پگھل جاتا ہے یا ایسے گھل جاتا ہے کہ جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں جو ہے وہ یعنی مذاق نہیں ہے، یا کوئی ایسی سرسری سی بات نہیں ہے کہ ہم سن کے اور کیا کریں، آگے نکل جائیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں تو نہیں کر رہا، وہی فلاں نہیں کر رہا تو وہ اپنی قبر میں جائے گا، وہ جواب دے۔ آپ کہیں کہ میرا فلاں مومن سے میں بہت محبت کرتا ہوں لیکن وہ مجھے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا، یا میں اسے ذرا بھی نہیں بھاتا مثال کے طور پر، یا میں اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہوں، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، برا کرتا ہے، تو وہ جیسا بھی کرے وہ اس کا فعل ہے۔ آپ کا فعل کیا ہونا چاہیے، وہ معصوم بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا فعل، تم مومن ہو تو ایک مومن کے حق میں تمہارا فعل اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا مومن کے حق کے بارے میں، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ 70 حقاً، مومن کے کتنے حق ہیں، 70 حقاً۔ وہ تو پہلی والی روایت ختم ہو گئی، یہ دوسری روایت ہے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ کتنے حق ہیں،
70 لا اخبرک الا بسبعۃ، میں 70 تو نہیں بتاؤں گا تجھے مگر صرف 7 بتاؤں گا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ میں 70 نہیں بتاؤں گا تجھے، صرف 7 حق بتاؤں گا۔ فإنی علیک مشفق، کیونکہ میں تجھ پر بہت مہربان ہوں۔ اخشى اللہ تحتمل، مجھے خوف ہے کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا، یعنی اگر میں نے 70 کے 70 حق بتا دیے تو تو برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا میں تیری خاطر صرف کتنے حق بتا رہا ہوں؟ 7۔ فرمائے کہ کیا حق ہے؟ فقال لا تشبع وججوع، دیکھو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم تو پیٹ بھرے ہو اور مومن بھوکا ہو۔ پہلا حق کیا ہے؟ کہ تم خود پیٹ بھرے ہو اور تمہارا پڑوسی مومن کیا ہو؟ بھوکا ہو۔ یہ نہ ہو، بھوکا نہ ہو، چاہے جائے کہ بھوک سے مر جائے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کسی مومن سوسائٹی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ بھوک سے مثال کے طور پر کوئی شخص مر جائے، یعنی یہ تو سمجھے ختم ہو گئی بات۔ ہم سب کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے کہ ایک مومن ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے اور ہم سب مل کر اس کو 1-2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی اتنی ہم میں کال پڑ گئی ہے، یا اتنے ہم بے خبر ہیں ایک دوسرے مومن سے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں روٹی ہے یا روٹی نہیں ہے۔ لا تشبع ویجوع، ایسا نہ ہو کہ تم تو سیر ہو خود اور تمہارا جو بھائی برادر مومن ہے وہ کیا ہو؟ بھوکا ہو۔ ولا تکتسی ویعرا، ایسا نہ ہو کہ تم تو لباس پہنے ہو اور تمہارا مومن برہنہ رہے۔ برہنہ سے مراد یہاں پر ہے یعنی اس کے لیے مناسب لباس نہ ہو پہننے کا، تمہارے پاس اچھے اور عالی قدر ہر محفل کے لیے ایک الگ الگ جوڑا ہو، اور تمہاری کسی مومنہ کے پاس ایک ایسا جوڑا نہ ہو کہ وہ کسی شادی میں پہن کر جا سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَكُونَ دَلِيلَهُ وَقَمِيصَهُ الَّذِي يَلْبِسُهُ، دیکھو تم اس مومن کے دلیل، اس مومن کے رہنما، اور وہ قمیض بن جاؤ کہ جو وہ پہنتا ہے۔ یہ گویا ایک استعارہ، ایک کنایا ہے، یعنی تمہارا ایک مومن سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا تمہارے بدن اور تمہارے لباس کا رشتہ ہے۔ بدن اور لباس کا رشتہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لباس بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہیں آتا، تو مومن کے درمیان فاصلوں کو کیا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، ختم کر دینے چاہیے فاصلوں کو۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا ہے، کسی سے ہو بھی جاتی ہے کوئی اونچ نیچ، تو آپ خود سے آگے بڑھ جائیں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے۔ ہمارے کا مسئلہ سارا ایگو کا بھی ہے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، جب میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ صحیح آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ اگر چلے جائیں گے تو آپ کے جانے سے کیا ہوگا کہ وہ قریب آ جائے گا۔ ویسے بھی 3 دن سے زیادہ کیا ہے؟ ناراضگی جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ مومن کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ کیا رہے؟ ناراض رہے۔ تو اس کی قمیض بن جاؤ، یعنی قمیض یعنی لباس بن جاؤ۔ لباس جو ہے وہ سب سے زیادہ بدن سے نزدیک ہوتا ہے، لہذا کہا کہ تم مومن کے کیا ہو؟ سب سے زیادہ نزدیک بن جاؤ۔ لہذا ہمارے کسی ایک دوست کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ بلا فصل کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فاصلوں سے رہے۔ جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کیا سے رہے؟ فاصلوں سے رہے۔ تو فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے، آپ کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا بنے؟ خوبصورتی کا باعث بنے، اس کے لیے باعث شرم، باعث ننگ اور عار نہ بنے۔ تیسرا، لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ تیسرا لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے، آپ کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، آپ کے جو وہ چیزیں کہ جو اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو آپ شرمسار ہو جائیں، ان چیزوں کو چھپاتا ہے۔ تو مومن کا رشتہ مومن سے کیا ہونا چاہیے؟ اگر مجھے کچھ عیوب معلوم بھی ہو گئے ہیں تب بھی ایسا نہ ہو کہ میں ہر ایک کے سامنے گاتا پھروں، ارے مجھے پتہ ہے فلاں ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے فلاں یہ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں اس کو وہ ایسی ہے فلاں ہے، نہیں، بلکہ اس کے عیوب پر کیا کیا جائے؟ پردہ ڈالا جائے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ تیسرا کام کیا ہوتا ہے لباس کا؟ چوتھا کام، لباس آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔
ایک مومن بھی دوسرے مومن کو بچائے. صحیح. تو یہ قمیص سے تعبیر کیا گیا. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، تم مومن کی وہ زبان بن جاؤ جس سے وہ گفتگو کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مومن کی زبان بن جاؤ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مومن کا دفاع کرو. اگر خدا نخواستہ اس کی غیبت ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ دوسروں کے ساتھ اور 4 تم بھی لگا دو. اتنی سچی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صحیح ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی کہیں پہ خدا نخواستہ غیبت ہو رہی ہے تو اگر وہ 4 کر رہا ہے تو 5ویں آپ لگا دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَتُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، مومن کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ قربانی آنے والی ہے، مثال کے طور پر سارا اچھا گوشت اپنے لیے، باقی جو چھچڑے ہیں یا مثال کے طور پر اس میں ہڈیاں ہیں وہ سارا بانٹنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. وَإِنْ كَانَتْ لَكَ جَارِيَةٌ بَعَثْتَهَا لِتُمَهِّدَ فِرَاشَهُ. اب یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں. اگر تمہاری کوئی کنیز ہے یا خدمت کرنے والی ہے، مثال کے طور پر کوئی نوکرانی تمہارے پاس ہے، تو اپنی نوکرانی کے لیے اس کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کے لیے اس کا بستر آمادہ کرے. یعنی اگر وہ تمہارے لیے کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے پاس اگر نہیں ہے نوکر وغیرہ یا اس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر، تو اس کے پاس بھیج سکتے ہو تو اس کو بھیج دو. وَتَسْعَى فِي حَوَائِجِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو رات میں بھی اور دن میں بھی. یہ نہ کہو کہ یار ابھی تو کوئی وقت ہوتا ہے بات کرنے کا، کوئی ٹائم ہوتا ہے موبائل پہ فون کرنے کا، ابھی تو میں سو رہا ہوں مثال کے طور پر. ہاں اگر کر سکتے ہو تو ابھی کے ابھی کرو، نہیں کر سکتے ہو مثال کے طور پر دن کے وقت میں ہو سکتی ہے تو کہو کہ صحیح ہے کل میں دیکھتا ہوں اس کو. غرض یہ کہ مومن کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرو؟ کوشش کرو. صحیح ہے. علی بن یقطین کو کیا کہا تھا؟ علی بن یقطین جس کو جو وزیر بنے تھے کس کے؟ ہارون الرشید کے. اور جب وہ وزارت چھوڑنے والے تھے تو امام نے ان سے کہا تھا کہ نہیں تم اپنی وزارت پر باقی رہو، لیکن جو اپنے اس عمل کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ کیا قرار دو؟ الاحسان الی المؤمنین، مومنین کے ساتھ نیکی. یعنی کسی مومن کا کام رکا ہوا ہے اس کا کام کروا دو. کسی مومن کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دو. کوئی کام اٹکا ہوا ہے کسی مومن کا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، تم اس کے کام کو سیدھا کر دو. یہ اس کام کا کفارہ ہے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وِلَایَتَكَ، پس اگر تم نے یہ 7 کام کر لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ پس تم نے اپنی ولایت کو متصل کر لیا. کس کے ساتھ؟ بِوِلَایَتِنَا، تم نے اپنی ولایت کو ہماری ولایت کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ کیا کر لیا؟ جوڑ لیا. وَوِلَایَتُنَا بِوِلَایَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَوِلَایَتُنَا بِوِلَایَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہماری جو ولایت ہے اس کو تم نے جوڑ دیا کس کی ولایت کے ساتھ؟ اللہ کی ولایت کے ساتھ. اب یہ آخر کے جو جملے ہیں یہ بہت اہم ہیں. یعنی بسا اوقات یہ چیزیں آپ نے شاید کئی بار سنی ہوں گی، لیکن جو یہ تاکید ہو رہی ہے اتنی، یہ تاکید یہ بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں جن کو ہم بہت زیادہ معمولی سمجھ رہے ہیں. کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم نے اپنی ولایت کو ہماری ولایت سے جوڑ لیا اور ہماری ولایت کو اللہ کی ولایت سے جوڑ لیا. گویا ایک طریقے سے امام ولایت کا رشتہ کہتے ہیں کہ جڑا ہوا ہے کس سے؟ اگر تم نے مومن سے اپنے ولایت کے حق کو ادا کر دیا. اگر ادا نہیں کیا تو گویا تم نے ولایت کے رشتے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. سرکار ارشاد فرماتے کہ من سر مؤمنا فقد سرنی، جس نے کسی مومن کو خوش کیا حلال طریقے سے، جس نے بھی کسی مومن کو خوش کیا. مومن کو خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کو دعوت دے دیں، آپ اس کو تحفہ دے دیں، مثال کے طور پر مزاح کریں، حلال مزاح، حرام نہیں، حلال، جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، یعنی اس کی تحقیر کی، اس کی توہین کی. اور ایک ہوتا ہے مزاح. مزاح جو ہے وہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے بلکہ ایک خوشگوار ماحول کو پیدا کیا جاتا ہے
چند لطیف باتوں کے ذریعے سے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں۔ جس نے بھی مومن کو خوش کیا فقط سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، ومن سرنی فقط سر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ خداوند کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا کہ ان العبد من عبادی لیأتنی بالحسنۃ فأبیحہ جنتی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایک نیکی میرے پاس لے کر آئے گا تو پس میں اس کے لیے جنت، اپنی جنت کو مباح قرار دے دوں گا۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ یا ربی وما تلک الحسنہ، وہ کون سی نیکی ہوگی کہ جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی نیکی لے کر آئے گا میں اسے کے لیے اپنی جنت کو مباح قرار دے دوں گا۔ قال يدخل على عبد المؤمن سرورا ولو بتمرۃ، یہ نیکی کون سی نیکی ہے کہ ایک میرے مومن بندے کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، ولو بتمرۃ، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اگر ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کسی مومن کو خوش کیا جائے، خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا، جنت کو اس کے لیے مباح قرار دے دوں گا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ یا رب حق لمن عرفک اللہ یقطع رجاءہ منک، پروردگار حق ہے ہر اس شخص کے پر جو تجھے پہچانتا ہے کہ وہ اپنی امید کو تجھ سے منقطع نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی پروردگار تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جنت دینے کو تیار ہے، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر بندہ مومن خداوند کریم سے نا امید ہو جائے اور کہے کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی ہیں، یعنی ہم ان کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن خدا کو وہی نیکی کیا ہے، محبوب ہے، پسند ہے خداوند کریم کو۔ بہت سی نیکیاں ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے تو چھوٹی سی بات ہے چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر کیا ہے، آپ جا رہے ہیں راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو راستے سے ہٹانا، جسے احادیث میں جسے کہا گیا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے ہر اس چیز کو ہٹانا جو کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے، کوئی کانٹا، کوئی مثال کے طور پر ایسی چیز جو کہ چلنے والوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہو، کہا کہ یہ ہٹا دو۔ اب یہ کتنی چھوٹی نیکی ہے یعنی ہماری نگاہ میں، لیکن خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے، خدا اسی بات پر جنت دینے کو تیار ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قضاء حاجت المؤمن خیر من عتق 1000 رقبۃ، مومن کی حاجت کو پورا کرنا 1000 غلاموں کو آزاد کرانے سے بہتر ہے۔ 1000 غلاموں کو آزاد کرانے سے بہتر کیا ہے، مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ وخیر من حملان 1000 فرس فی سبیل اللہ، اور خداوند کریم کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں 1000 گھوڑے دوڑانے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مومن کی کیا کرے، حاجت کو پورا کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لقضاء حاجت امرئ مؤمن احب الی اللہ من 20 حجہ، کسی بندہ مومن کی ایک حاجت پورا کرنا خدا کے نزدیک 20 حج انجام دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ 20 حج، ایک حج کتنے کا ہو رہا ہے؟ 18 لاکھ، 16 لاکھ سے تو کہانی شروع ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کا بھی کہنا ہے تو چلیں 14 لاکھ 13 لاکھ ایسی 13 لاکھ خرچ کریں گے تو آپ جا کر کتنا حج کریں گے؟ ایک حج، وہی پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک حاجت پورا کرنا خدا کے نزدیک کتنے حج سے بہتر ہے؟ 20 حج سے بہتر ہے، محبوب خدا بندے کو۔ کل حجۃ ينفق فیہا صاحبہا 100,000، یہ 20 حج کون سے ہیں؟ 20 حج میں سے ہر حج وہ ہے کہ جس میں حج کرنے والے نے 1,00,000 دینار یا درہم خرچ کیوں، یعنی کئی پیسہ خرچ کیا ہو۔ یعنی آج کے دور میں لگا لیں مثال کے طور پر، آج کے دور میں مثال کے طور پر ہر حج کے لیے 16 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، 16 لاکھ کو آپ ملٹیپلائی کریں 20 سے، کتنے بن جائیں گے؟ ایسے 20 حج سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔
ابان بن تغلب چھٹے امام کے انتہائی معتبر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ من طاف بالبیت، چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا کہ من طاف بالبیت اسبوعا کتب اللہ عز وجل له 6000 حسنۃ، جو شخص بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو خداوند کریم اس کے لیے 6,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَى عَنْهُ 6,000 سَيِّئَةٍ، اور 6,000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 6,000 دَرَجَاتٍ، اور 6,000 درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند فرماتا ہے۔ وَقَضَى لَهُ 6,000 حَاجَةٍ، 6,000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا کیا کرے؟ ایک طواف کرے، اگر خانہ کعبہ کا ایک طواف کرے تو خداوند کریم 6,000 نیکیاں لکھتا ہے، 6,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے، 6,000 درجات کو بلند فرماتا ہے، اور 6,000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال وقضاء حاجت المؤمن افضل من طواف وطواف حتى عد 10، مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے افضل ہے، وہ طواف جس کے لیے خداوند کریم 6,000 نیکیاں لکھتا ہے، 6,000 برائیاں مٹا دیتا ہے، 6,000 درجات بلند کرتا ہے، 6,000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس طواف سے بہتر ہے، افضل ہے کیا؟ ایک مومن کی حاجت کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ کتنا بہتر ہے؟ صحابی کہتا ہے کہ امام نے 10 مرتبہ کاؤنٹ کیا، یعنی 10 طواف سے بہتر ہے۔ افضل من طواف و طواف و طواف و طواف، اس طریقے سے مولانا نے 10 مرتبہ کاؤنٹ کیا، گویا 10 طواف انجام دینے سے بہتر کیا ہے؟ مومن کی حاجت کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ طواف کے جو احکامات ہیں اس میں انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو حج و عمرے کی زیارت نصیب کرے۔ طواف کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے نماز میں موالات شرط ہے، ایسی طواف میں بھی کیا ہے؟ موالات کیا ہے؟ شرط ہے، لیکن مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے طواف توڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف ہے، اعتکاف میں آپ کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے، آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے مسجد کے احاطے سے، لیکن اگر کسی مومن کی حاجت درپیش ہو جائے تو آپ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ دوبارہ جتنی جلدی، یعنی جتنے کم وقت میں وہ حاجت پوری ہو جائے، دوبارہ آپ کو مسجد میں واپس آنا ہے۔ سبھی گناہ گار ہیں، صحیح۔ مومن سے مراد یعنی ہاں جس کا عقیدہ درست ہو، پہلی بات صحیح ہے، اور اگر بالخصوص اگر وہ متدین ہو تو پھر تو بہت زیادہ اس کے حقوق آ جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ متدین سے مراد یعنی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، یعنی جان بوجھ کر گناہ نہ کرنے والا ہو۔ ہاں اگر کوئی وہ افراد ہیں جو کہ بالکل لاوالی ہیں لیکن عقیدے میں صحیح ہیں لیکن بالکل لاوالی ہیں، تو ان میں بسا اوقات کچھ معاملات میں انسان کو سختی دکھانی پڑتی ہے، وہ بھی عمل المعروف اور نہی عن المنکر کے تحت، تاکہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی حاجت روائی اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں اپنے گھر میں لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، میاں بیوی میں دوریاں پیدا کرواتے ہیں، تو تب بھی ان کی حاجت روائی کرنی ہے؟ حاجت روائی کریں، گھر میں نہیں بلائیں ان کو، گھر سے باہر کریں ان کی حاجت روائی۔ ان کی ہیلپ بھی اس طرح کرنی ہو کہ گھر میں رکھنا ہے انہیں؟ نہیں، کوئی تو طریقہ ہوگا نا ان کو، اگر ان کو گھر میں ساتھ رکھنا ہے تو بہرحال جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں، یعنی جتنا آپ اس کام کو کم کر سکتے ہیں یا جتنا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو جتنا اس میں فاصلہ دیا جائے، یعنی نہ اس کی حاجت میں کمی آئے اور نہ آپ کو نقصان پہنچے، ان دونوں کو کاموں کو جمع کیا جائے۔ ہاں اگر اس کا ضرر بہت بڑھ جائے، یعنی اس کی نیکی سے زیادہ آپ کو نقصان ہو، تو پھر اس صورت میں آپ کو اس کی حاجت نہیں کرنی ہے،
بلکہ اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچانا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتاہ اخوہ المؤمن فی حاجۃ فانما ہی رحمۃ من اللہ تبارک و تعالی ساقہا الیہ، اگر تمہارے پاس کوئی مومن آئے کسی حاجت کو لے کر تو بس اس کو بوجھ نہ سمجھو کہ ارے یہ تو دوبارہ آ گیا یا مثال کے طور پر ہر مہینے آ جاتا ہے، بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جسے خداوند کریم تم تک لے کر آیا ہے، خداوند کریم کی رحمت ہے جو تم تک پہنچی ہے۔ فَإِن قَبِلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوِلَایَتِنَا، پس اگر تم نے مومن کی حاجت کو پورا کر لیا، قبول کر لیا، تو پس تم نے متصل ہوگا کس کے ساتھ؟ ہماری ولایت کے ساتھ۔ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِوِلَایَتِ اللَّهِ، اور ہماری جو ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَإِن رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، اور اگر حاجت کو پورا کرنے سے منع کر دیا جبکہ تم حاجت پورا کرنے پر قادر تھے، ممکن تھا تمہارے لیے پورا کرنا، سلط اللہ علیہ شجاعا من نار ینہشہ فی قبرہ الی یوم القیامہ، تو خداوند کریم اس کے اوپر آتش جہنم میں سے ایک سانپ کو مسلط کرے گا جو اسے قبر سے لے کر روز قیامت تک ڈستا رہے گا، پورا نہ کرے، یعنی قدرت ہونے کے باوجود حاجت پوری کر سکتا ہو اور حاجت پوری نہ کرے۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند کریم آتش جہنم میں سے ایک سانپ کو اس کے اوپر مسلط کرے گا جو اس کو اس کی قبر سے لے کر قیامت تک کیا کرے گا؟ ڈستا رہے گا، مغفورا لہ او معذبا، چاہے اس کے آخر میں بخشش ہو جائے یا اس کو عذاب میں مبتلا رکھے، یعنی یہ جو سانپ ہے گویا یہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اگر اس کے دوسرے معاملات صحیح بھی ہو گئے تب بھی یہ سانپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ قیامت تک، قبر سے لے کر قیامت تک، جی۔ سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ من اعان مؤمنا نفس اللہ عز وجل عنہ 73 کربہ، جو شخص بھی کسی مومن کو کیا کرے، اس کی مصیبت سے نجات دے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی مومن، اس کی پریشانی کو دور کر دے، دامن نہ چرائے، بلکہ اگر وہ دور کر سکتا ہو اس کی پریشانی کو تو اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو خداوند کریم 73 مصیبتوں کو اس سے دور کر دے گا۔ واحدۃ فی الدنیا واثنتین وسبعین قربۃ عند قربتہ العظمی، جن میں سے ان 70 میں سے ایک مصیبت دنیا کی اور 72 مصیبتیں آخرت کی، یعنی اگر کوئی بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کو مصیبت سے جان چھڑائے، پریشانی سے باہر نکالے، تو پروردگار عالم 73 مشکلوں کو دور کرتا ہے، جن میں سے ایک مشکل دنیا کی، 72 مشکلیں کہاں کی؟ قربت العظمی، حیث یتشاغل الناس بانفسہم، کہاں کی مشکل؟ وہاں کی مشکل کہ جہاں پر ہر شخص نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا اور خود اپنے نفس میں مبتلا ہوگا، وہاں پر پروردگار عالم کتنی 72 جو ہے وہ اس کی مشکلیں دور کر دے گا۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقًا مِّنَ النَّاسِ، اگر کسی ایک مسلمان کو کھانا کھلانا پڑے تو ایک مسلمان کو کھانا کھلانا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک افق کو کھانا کھلاؤں۔ پوچھا کہ افق کیا ہے؟ کہا کہ 1000 یا اس سے بھی زیادہ، یعنی 1000 انسانوں کو کھانا کھلانا زیادہ مجھے محبوب ہے، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ کسی ایک مسلمان کو کھانا کھلاؤں۔ ایک مسلمان کو کھانا کھلانا یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں میں سے ایک افق کو کھانا کھلاؤں۔ تو راوی نے پوچھا کہ افق کیا ہے؟ کہا کہ افق 1000 انسان یا اس سے بھی زیادہ،
یعنی 1000 انسانوں کو کھانا کھلانے سے کافر بھی ہو سکتا سب، یعنی جو ضرورت مند کو کھانا کھلانا. ایک مسلمان چاہے ضرورت مند ہو چاہے ضرورت مند نہ ہو، کسی ایک مسلمان کو کھانا کھلانا یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک کہ میں 1000 لوگوں کو، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں. ان کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، لیکن مسلمان کو کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب مسلمان کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ ہے. جمیل بن دراج روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے کہ من کسا اخاہ کسوۃ شتاء او صیف کان حقا علی اللہ ان یکسوہ من ثیاب الجنہ. جو شخص بھی اپنا بندہ مومن کو سردی یا گرمی کا لباس پہنائے، یعنی سردی یا گرمی کا لباس تہیہ کر کے دے. یہ روایتیں اس دور میں زیادہ سمجھ میں آتی تھیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، لباس کوڑیوں کے داموں ملتے ہیں، یعنی سستے ہیں بہت. اس زمانے میں لباس اتنے سستے نہیں تھے، بہت مہنگے لباس تھے. یہ وجہ ہے کہ جب سخاوت کسی کی کاؤنٹ کی جاتی تھی تو کاؤنٹ کیا جاتا تھا اس نے کتنے لباس بھی دیے. تو ائمہ اطہار اور ان کے اصحاب بالخصوص کیا کرتے رہے، لباس بھی صدقہ دیا کرتے تھے. یعنی لباس بہت قیمتی چیز ہوتی تھی اس دور میں. آج کل کیونکہ یعنی سستے ہو گئے ہیں مردوں کے خاص طور پہ. تو جو شخص بھی کسی مومن کو گرمی یا سردی کا لباس پہنائے، یعنی گرمی یا سردی کا لباس اس کے لیے تہیہ کرے، تو خداوند کریم کے اوپر حق یہ بن جاتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنائے. وَأَن يُهَوِّنَ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، خداوند کریم پر حق ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ موت کی مشکلوں کو اس کے اوپر کیا کرے، آسان کرے. وَأَن يُوَسِّعَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر کو گشادہ کرے. یعنی صرف ایک نیکی کا ثواب یہ ہے، اگر کسی مومن کو، کسی مومنہ کو لباس پہنایا جائے یا لباس اس کے لیے تہیہ کیا جائے تو خداوند کریم جنت کا لباس پہناتا ہے، موت کی مشکلات سے آسانی فراہم کرتا ہے، اور اس کی قبر کو کیا کرتا ہے، وسیع کرتا ہے. وَيَلْقَى الْمَلَائِكَةُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرَى. چوتھا اجر کیا ہے اس کے لیے کہ جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو ملائکہ بشارت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی اس کا ویلکم کریں گے بشارت کے ساتھ. وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي کتابِ، یہ خداوند کریم کا وہ قول ہے جو کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے، اور ملائکہ کیا کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. معلّہ بن خنیسی کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے عرض کی کہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے. فرماتے ہیں کہ سبعۃ حقوق واجبات ما فیہا حق الا وہو واجب علیہ. 7 حق ہیں جو کہ واجب ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا حق نہیں جو کہ واجب نہ ہو. 7 کے 7 حق کیا ہیں، واجب ہیں. وَإِنْ خَالَفَهُ خَرَجَ مِنْ وِلَایَةِ اللَّهِ، اگر مخالفت کرے، کوئی ایک حق ادا نہ کرے تو کیا ہوگا، اگر 7 میں سے کوئی ایک بھی حق ادا نہ کرے اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے گا. وَتَرَكَ طَاعَتِهِ، اور اللہ کی اطاعت کو ترک کر دے گا. وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ نَصِيبٌ، اور خداوند کریم کا ایسے شخص میں کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں رہے گا، یعنی خداوند کریم کی نظروں سے کیا ہو جائے گا، گر جائے گا. 7 میں سے اگر کوئی ایک حق بھی ادا نہ کرے. امام جعفر صادق. راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ یہ 7 حقوق مجھے بیان کیجئے. فرمائے کہ وَيْحَكَ يَا مُعَلَّى إِنِّي شَفِيقٌ عَلَيْكَ أَخْشَىٰ أَن تُضَيِّعَ وَلَا تَحْفَظ. اے معلّہ تجھ پر وائے ہو، میں تجھ پر مہربان ہوں اور خوف کھاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تو یہ بیان کروں تو ان میں سے تو حقوق کو ضائع کر دے یا ان حقوق کی رعایت نہ کرے، حفاظت نہ کرے. وَتَعْلَمْ وَلَا تَعْمَلْ، اور حقوق جان تو لے لیکن عمل نہ کرے، یعنی ہماری کلاس کی طرح نہ ہو جائے، سنانے والا سنا بھی رہا ہے اور سننے والا سن بھی رہا ہے، لیکن کلاس سے باہر ختم، کوئی عمل نہیں ہے. صحیح ہے، ایسا نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بیان کروں، تم جان بھی لو
ولا تعمل، لیکن عمل نہ کرو. قلت لا قوت الا باللہ، معلّہ نے کہا کہ کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی، یعنی اگر میں عمل کروں گا تو اللہ کی توفیق سے. خداوند کریم انشاءاللہ توفیق دے گا، ہم سب کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. امام نے فرمایا کہ ایسر منہا، ان میں سے جو سب سے آسان حقوق میں بیان کر رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان وہ کیا ہے؟ ان تحب لہ ما تحب لنفسک، مومن کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. صحیح ہے؟ مومن کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے جوڑا پسند کیا، ہاں بہت اچھا ہے. ساس کے لیے ارے اتنا مہنگا والا کیوں لے رہے ہیں، یہ لے لیں کافی ہے. مثال کے طور نن کے لیے ارے یہ تو کہاں پہنتی ہے وہ، یہ نہیں پہنتی. تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی ساس کے لیے، وہی نندوں کے لیے، وہی اپنی والدہ کے لیے، وہی اپنی بہنوں کے لیے وہی پسند کرو، وہی رشتہ داروں کے لیے، یا کسی مومن کے لیے رشتہ دار نہیں بھی ہے دوسرے مومن کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. وَتَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. والحق الثانی، دوسرا حق کیا ہے؟ ان تمشی فی حاجتہ وتبتغی رضاہ ولا تخالف قولہ، اس کی حاجت کے لیے کوشش کرو، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. دوسرا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، یعنی باقاعدہ سنجیدہ لو. اگر اس نے کوئی ضرورت تم سے بیان کی ہے، مثال کے طور پر کسی کی جاب کا تذکرہ کیا ہے، یا بیٹی کی پڑھائی کا تذکرہ کیا ہے، اولاد کی پڑھائی کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کو ٹال نہ دو، بلکہ سنجیدگی سے اگر اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو، تمہارے بس میں، کم از کم کوشش تو ہر ایک کے بس میں ہوتی ہے، کام ہو یا نہ ہو، کوشش کرنے کا بھی ثواب ہے. کوشش کرنے کا بھی، چاہے کام نہیں ہو. یعنی آپ سے کسی نے ڈسکس کیا کہ میرے بچے کی جاب لگوانے فلاں جگہ، آپ نے ایک جگہ بات کی، نہیں ہوا کام نہیں ہوا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی گئی، کوشش کا بھی ثواب ہے. تو کہا کہ کوشش کرو، تب تک رضا ہو، کوشش کرو کہ مومن کو راضی رکھو. ولا تخالف قولہ، اور اس کے قول کی مخالفت نہ کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ رائٹ جائے تو تم کہو لیفٹ، وہ لیفٹ کہے تو تم کہو رائٹ، ہے نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے یہ جو کہے گا اس کے مخالف، خصوصاً میاں بیوی. صحیح ہے جی. یہ تیسرا حق ہے، نہیں تیسرا نہیں ہے، اسی دوسرے میں ہی شامل ہے جی. کوشش کرو کہ اس کے قول کی کیا کرو، مخالفت نہ کرو. ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے وہ تو ایک الگ ہی بات ہے. یہ ایک نارمل بات ہو رہی ہے، یعنی نارمل زندگی میں اگر وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہ کی جائے. والحق الثالث، تیسرا حق کیا ہے کہ ان تصلہ بنفسک و مالک و یدک و رجلک و لسانک، جتنا ہو سکے. جیسے ہمارے ہاں وہ مشہور ہے، کیا مشہور ہے محاورہ، دام درہم سخن ہے. دام درہم سخن آپ کے ساتھ ہے، یعنی کیا مطلب؟ اردو کمزور ہو گئی ہے. یعنی ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے پیسوں سے بھی. درہم یعنی پیسے، سخن یعنی قول، دام درہم سخن. ہاں ہر طریقے سے مومن کے ساتھ دو، اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے سے کیا کرو، مومن کا ساتھ دو. یہ تیسرا حق. چوتھا حق، والحق الرابع ان تکون عینہ و دلیلہ و مرآتہ و قمیصہ، وہی جو پہلی حدیث میں گزر چکا ہے. تم اپنے مومن کے لیے اس کی آنکھیں بن جاؤ، اس کی رہنمائی کرنے والے بن جاؤ، اس کا آئینہ بن جاؤ، اور اس کی قمیص بن جاؤ، یعنی اس کا لباس بن جاؤ. یعنی بات یہی ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر عیوب بھی بتلانے ہیں تو خود اس کو بتلاؤ جا کے، نہ یہ کہ پہلے دنیا بھر میں گا دو اور پھر کہو کہ تمہارے لیے تو لوگ یہ فلاں باتیں کر رہے ہیں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جس نے مومن کے حقوق تنہائی میں اس کو بیان کیے، اس کے عیوب، اس نے کیا کیا، مومن کو زینت بخشی. اور جس نے
علی اعلان کسی مومن کے عیب کو بیان کیا، اس نے اس کو کیا کیا؟ رسوا کیا۔ والحق الخامس، پانچواں حق کیا ہے کہ اللہ تشبع و یجوع، ایسا نہ ہو کہ تم تو پیٹ بھرے ہو اور تمہارا بھائی مومن کیا ہو؟ بھوکا ہو۔ ولا تلبس و یعرا، ایسا نہ ہو کہ تم تو اچھا لباس پہنے ہوئے ہو جبکہ تمہارا جو مومن بھائی ہے وہ لباس سے عاری ہو، اس کے پاس لباس نہ موجود ہو۔ ولا تروی و یظمأ، ایسا نہ ہو کہ تم تو سیراب ہو اور تمہارا مومن کیا ہو؟ پیاسا ہو، ایسا نہ ہو۔ پانی سے یاد آیا کہ پانی کی کیا ہے آج کل قلت ہے کراچی میں، تو ایسا نہ ہو کہ سارا پانی خود کھینچ لو، دوسرے مومن کیا ہو جائے؟ محروم رہ جائیں، بلکہ کوشش کرو کہ اگر جتنا بانٹ سکتے ہو آپس میں اتنا پانی کو بانٹ کے استعمال کرو۔ بالخصوص پانی جیسی چیز جو کسی کے لیے بھی کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بند نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے ہی سیکھا ہے، دشمن کے لیے بھی پانی کو بند نہیں کیا۔ جنگ صفین میں کیا ہوا کہ شام کی فوجوں نے پانی کو بند کیا، لیکن جب مولا کائنات کا قبضہ ہوا، مولا کائنات نے کیا کیا؟ پانی کو بند نہیں کیا دشمنوں پر۔ والحق السادس، چھٹا حق کیا ہے؟ ان یکون لک امرأۃ او خادم ولیس لاخیک امرأۃ ولا خادم ان تبعث خادمک، اگر تمہارا کوئی نوکر چاکر ہو لیکن تمہارے مومن کے بھائی کے پاس نوکر چاکر نہ ہو تو اپنے کام کرنے والوں کو اپنے مومن بھائی کے پاس بھیجو، فیغسل ثیابہ، کہ وہ اس کے کپڑے کو دھوئے، ویصنع طعامہ، اس کے لیے کھانا بنائے، ویمہد فراشہ، اس کا بستر درست کرے، فإن ذلک کلہ انما جعل بینک و بینہ، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ کیا قرار دو؟ اپنے اور اس کے درمیان قرار دو۔ یعنی جیسے تم اپنے لیے خدمت لے رہے ہو اپنے خادم سے، ویسے ہی اپنے خادم کو اس کے پاس بھیجو کہ وہ اس کے لیے بھی خدمت کرے۔ اچھا، اب اس میں یہ نہ ہو کہ خادم کا حق مارا جائے، بیچارہ دو گھر میں کام کرے اور پیسے اس کو ایک گھر کے ملے۔ جو خادم کا جو حق ہے اس کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ والحق السابع، ساتواں حق کیا ہے کہ ان تبر قسمہ وتجیب دعوتہ وتشہد جنازتہ وتعودہ فی مرضہ، ساتواں حق یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے مومن تو مومن کی قسم پر کیا کرے؟ عمل کرے، یا مومن کی قسم کی تصدیق کرے۔ صحیح، ویسے قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر بالفرض مومن کوئی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ مومن ہے تو سچی قسم کھائے گا، تو اس کی قسم کی کیا کرے؟ تصدیق کرے۔ وتجیب دعوتہ، اگر مومن دعوت دے تو دعوت کو رد نہ کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے۔ کھانے پہ بلائے یا مثال کے طور پر ایسے ہی کہیں جانا ہے، باہر جانا ہے، دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت کو رد نہ کرے۔ وتشہد جنازتہ، جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ جو کچھ فقراء تھے وہ روٹیاں کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوئی۔ امام اپنی سواری سے اترے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ کہا کہ اب کیونکہ میں نے تم لوگ کی دعوت کو قبول کیا اور تمہارا ایک حق میری گردن پر آ گیا، اب تم سب میرے پاس بھی دعوت پر آؤ گے۔ پھر امام نے ان سب کو دعوت دی اور سب کو اچھا کھانا کھلایا۔ وتشہد جنازتہ، اور اس کے جنازے میں حاضر ہو، وتعودہ فی مرضہ، اور اس کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ وتشخص بدنک فی قضاء حاجتک، اور اپنے بدن کو اس کی حاجت پورا کرنے میں اگر سفر پہ بھی تمہیں جانا پڑے تو سفر پہ جاؤ۔ مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنے بدن کو سفر کرانا پڑے، یعنی تمہیں سفر پہ جانا پڑے تو سفر پہ جاؤ۔ ولا تحوجہ الی ان یسألک، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اس کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ اپنی زبان سے تمہارے پاس آئے اور کہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تمہارے کہنے سے پہلے پہچان لے کہ تمہیں آئی فون چاہیے۔ یہاں پہ حاجتوں کی بات ہو رہی ہے، لگژریز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ تو ہمارے بچوں کی سے، ہاں، یہاں پہ لگژریز کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پہ جو یہاں بچے بھی ہمارے بنیادی ضرورتیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مومن کو تمہاری زبان سے کہنا پڑے کہ
مثلا میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام کر دو، بلکہ اس کے کہنے سے پہلے اس کی حاجت کو کیا کرو، پورا کر دو۔ ولیکن تبادر الی قضاء حوائجہ، بلکہ تمہیں خود اپنی جانب سے اس کی حاجت کو پورا کرنے میں کیا کرنا چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ وَصَلْتَ وِلَایَتَكَ بِوِلَایَتِهِ وَوِلَایَتَهُ بِوِلَایَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پس اگر تم نے یہ کام انجام دے لیے تو تم نے اپنی ولایت کو اس کی ولایت سے جوڑ لیا، اور اس کی ولایت کو اللہ کی ولایت سے جوڑ دیا۔ یعنی یہ سارے کام جو امام جوڑ رہے ہیں کس سے، ولایت سے، کیونکہ مومن آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی سے مراد سرپرست والا ولی نہیں، دوست ہیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ولایت ہے، یہ کام تم کرو گے تو اس سے تم اللہ کی ولایت سے کیا ہو جاؤ گے، جڑ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ للمسلم علی اخیہ 30 حقا لا براءۃ له منها الا بالاداء او العفو، ایک مومن کے دوسرے مومن پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 30 حق ہیں گے، 30۔ ہاں زیادہ ہو گئے، 70 کے 7 بتائے تھے، اب 30 کے 3 بتائے بعد میں 6 کے بتانا۔ صحیح، آسان سے ہیں، جلدی جلدی سن لیں۔ فرماتے ہیں 30 حق ہیں گے، اور ان سے مومن کی گردن نہیں چھٹ سکتی ہے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ مومن کی گردن نہیں چھوڑ سکتی ہے کہ یا تو ان حقوق کو ادا کرے یا مومن معاف کر دے کہ صحیح ہے میں نے معاف کیے۔ تو سر تو پھر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہاں، یغفر ذلتہ، پہلا حق جو کہ سب سے مشکل کام ہے، اس کی کوتاہیوں کو بخش دے۔ کون معاف کرے گا؟ سر ہم جائیں گے نا معاف کرنے تو سامنے والا معافی قبول نہیں کرے، وہ میں رہا اس میں تو آپ بخش دینا، بولے میں نے بھائی آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، ہاں بخش دے۔ وَيَرْحَمُ عِبْرَتَهُ، اگر کسی مصیبت میں مثال کے طور پر اس کے آنسو نکل آئیں تو اس کے ساتھ ترحم کرے، یعنی اس کی دلجوئی کرے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ساتھ جائے اور اس کو گلے سے لگائے، اس کو تسلی دے، دلجوئی کرے۔ یستر عورتہ، اس کے عیوب کو چھپائے۔ سر اگر جھوٹے آنسو نکلنا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جھوٹے آنسو نہیں، آپ سچی تسلی دیں۔ اچھا وہ جھوٹے آنسو پھر بھی نکال رہا تو آپ سچی تسلی دیں۔ وَيُقِيلُ عَثْرَتَهُ، اس کی لغزشوں سے کیا کرے، درگزر کرے۔ پہلے والے اس میں کیا فرق ہے؟ اقالہ کب ہوتا ہے؟ اقالہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آئے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ اقالہ، یعنی اس کی غلطی کو، اس کے عذر کو قبول کرے، یعنی درگزر کرے۔ پہلا والا تھا کہ وہ چاہے آئے آپ کے پاس چاہے نہیں آئے، آپ اسے معاف کر دیں۔ تیسرا والا یہ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آئے کہ آئی ایم سوری، تو کہیں کہ یو آر ویلکم۔ تیسرا تو آپ نے کہا عیوب کو چھپائے، چوتھا والا یہ، چوتھا لفظ ہے ہاں معاف کرے، جی یہ وہ والا ہے، پہلا والا تھا نا، وہ معاف کرنا تھا، چاہے وہ آپ کے پاس آئے چاہے آپ کے پاس نہ آئے۔ یہ چوتھا والا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، تو معافی کو قبول کرے۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی چلے جائیں، نہیں ایسے کیسے معاف کر دیں، ایسے کیسے، کیا ایسے ہی معاف کریں گے اور کیسے کریں گے؟ صحیح ہے نا، وہ کہتے ہیں ایسے کیسے معاف کر دیں۔ وَيَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ، اس کی معذرت کو قبول کرے، معذرت کرے، مثلا نہیں آ سکا، شادی میں نہیں آ سکا، معذرت کرے آپ کے ساتھ، دعوت میں نہیں آ سکا مثال کے طور پر، یا کسی اور فنکشن میں آپ نے رکھا تھا نہیں آ سکا، معذرت کرے آپ کے ساتھ، اس کی معذرت کو کیا کرے، قبول کرے، کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم نہیں آئے، اچھا ہے، بچ گیا۔ یرد، جی یرد غیبتہ، اس کی غیبت کو پلٹائے، کہیں اگر غیبت ہو رہی ہو تو یہ نہ ہو کہ ساتھ میں مل جائے غیبت کرنے والوں کے ساتھ، اس کی غیبت کو دور کرے، دفع کرے، رد کرے، اور نہیں ایسے وہ کہہ رہے کہ مثلا فلاں تو ایسی ہے، نہیں ایسی نہیں ہے مثال کے طور پر، یا بات کو کہیں اور یعنی موضوع کو تبدیل کر دے۔ وَيُدِيمُ نَصِيحَتَهُ،
مسلسل اس کو نصیحت کرتا رہے، یعنی اچھی اس کا خیر خواہ رہے، اچھی باتوں کی اس کو نصیحت کرے۔ وَيَحْفَظُ خَلَّتَهُ، اپنی دوستی کی حفاظت کرے۔ وَيَعُودُ مَرَضَتَهُ، اگر وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ یشہد میتہ، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائے تو اس کی جنازے پر حاضر ہو۔ یجیب دعوتہ، اس کی دعوت پر لبیک کہے۔ یقبل ہدیتہ، اس کے ہدیے کو، تحفے کو قبول کرے۔ یہ اچھا ہے۔ ویکافئ صلتہ، ویکافئ صلتہ، اس کے بعد والا بھی ہے، ہدیے کو قبول کرے اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو برابر کا بدلہ دے۔ اس نے آئی فون 16 دیا ہے تو آپ آئی فون 16 پرو دیں اس کو، صحیح ہے۔ وَيَشْكُرُ نِعْمَتَهُ، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرے، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو کم از کم اگر آپ اس جیسا احسان نہیں کر سکتے ہیں تو شکریہ کے 2 بول آپ بول سکتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرے۔ يَحْسُنُ نُصْرَتَهُ، اس کی اچھی سی مدد کرے۔ يَحْفَظُ حَلِيلَتَهُ، اس کی ناموس کی حفاظت کرے، صحیح۔ یہ کچھ حقوق تھے جو آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے۔ اب اس سے ہی ملا ہوا ایک باب ہے جس کی صرف کچھ احادیث میں آپ کی خدمت میں، یعنی 5 سے 6 منٹ، ہاں یہ تھوڑے سے بیان کیے، کافی ہیں۔ اس سے ملا ہوا ایک موضوع ہے، وہ یہ کہ من اذل مؤمنا او اہان بہ، اگر کوئی شخص کسی مومن کی تذلیل کرے، اہانت کرے، توہین کرے، صحیح ہے، مومن کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ بھی مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم انجام دیا ہو، تو بس انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ چھٹے میں فرماتے ہیں کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ لیأذن بحرب منی، مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کون؟ من آذى عبد المؤمن، جس نے میرے مومن بندے کو اذیت پہنچائی کسی بھی طریقے سے، چاہے زبان سے اذیت پہنچانا یا آپ کا کوئی ایسا فعل ہو کہ جس سے مومن کو اذیت ہو رہی ہو، صحیح ہے۔ مومن کے دروازے کے آگے مثلا گاڑی پارک کر رہے ہیں، آپ منع کر رہا ہو لیکن آپ پارک کر کے جا رہے ہیں، اس کو مشکل ہو رہی ہے، اس کی خواتین کو مشکل ہو رہی ہے نکلنے میں، یہ ایک اذیت پہنچانا ہے۔ یا کسی بھی طریقے سے مومن کو اذیت پہنچانا، جو بھی میرے مومن بندے کو اذیت پہنچائے وہ مجھ سے جنگ کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے۔ وَلْيَأْمَنْ غَضَبِ مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، اور جو میرے مومن بندے کا اکرام کرے وہ میرے غضب سے امان کے لیے تیار ہو جائے، یعنی میرے عذاب سے امان اس کس کو ملے گا؟ جو میرے مومن بندے کا اکرام کرے۔ من حقر مؤمنا مسکینا او غیر مسکین لم یزل اللہ عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته ایاہ، جو شخص بھی کسی مسکین مومن، مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ یتیم ہوتا ہے، مسکین یعنی فقیر سے بھی گرا ہوا ہے، یعنی اس کی مالی حالت فقیر، ہاں کھانے فقیر، جس کی مالی حالت جو ہے وہ فقیر سے بھی گری ہوئی ہو۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس، شرعی فقیر کون ہے؟ جس کی آمدنی سے زیادہ اس کی ضروریات، جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، یعنی جس سال کے اخراجات ہیں نہ ہو اس کے پاس، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ جو فقیر سے بھی گرا ہوا ہے، یعنی اس کی حالت فقیر سے بھی، ہاں۔ تو فقیر مومن، جس نے بھی کسی فقیر مومن، مسکین مومن یا غیر مسکین مومن کی حقارت کی، اس کو ذلیل کیا، تو خداوند کریم ایسے شخص کو کیا کرتا رہے گا؟ خداوند کریم ایسے شخص سے نفرت کرتا رہے گا اور اس کی تحقیر کرتا رہے گا، اس کو رسوا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ مومن کو ذلیل کرنے سے باز آ جائے۔ اگر آپ جب تک مومن کو ذلیل کرنے سے باز نہیں آئیں گے، خدا بھی آپ کو ذلیل کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں بولنا چاہیے لیکن نظر نہیں آتا، جو لوگ اذیت دے رہے ہوتے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں سکون سے رہ رہے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات نہیں پتہ، ان کی بے سکونی آپ کو نہیں معلوم ہے۔
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سکون سے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ بے سکون ہوتے ہیں. یعنی آپ بغیر گولیاں کھائے سو جاتی ہیں، وہ لوگ شاید بغیر گولیاں کھائے ان کو نیند نہ آتی ہو. سر ابھی آپ کی بات دوسرے کو تکلیف پہنچانا، کسی بھی گاڑی غلط پارک کر لو، جیسے آپ کا بقرعید ہے جی جی اور پڑوسی بالکل گھروں کے آگے. جی مثالیں تو بہت ہیں. اب بقرعید کو چھوڑیں، ابھی تو محرم. بدتمیزی میں تو ابھی نہیں تو ہے. نہیں بدتمیزی میں نہیں آئے گا. آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو منع کریں، اچھے اسلوب سے اس کو منع کریں. مثالیں بہت زیادہ ہیں. محرم آنے والا ہے، آپ نے لگا دیے ٹینٹ لگا دیے، اور مثال کے طور پر آپ نے ایکو لگا دیے ان کے. گائے لے کر آئیں گے اور کھڑی کریں گے پڑوسی کے سامنے. ہاں تاکہ دکھائے ان کو. چلانے کی بھی بات نہیں تو اس کی گندگی گوبر. بہرحال یہ اگر اذیت کا سبب بن رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. آپ منع کر سکتے ہیں. ہاں منع کر سکتے ہیں. آخری حدیث آپ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے کیا دیں سر آپ کی ضرورتیں تمام. ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمتہ و جلال کبریائہ. پروردگار عالم نے مومن کو اپنی عظمت والے نور سے خلق کیا اور اپنے کبریا کے جلال سے خلق کیا. فمن طعن علی المؤمن او رد علیہ فقد رد علی اللہ فی عرشہ. پر جو شخص بھی کسی مومن کو طعنہ لگاتا ہے، طعنہ دے کسی مومن کو، یا مومن کو رد کرے، رد کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کی حقارت کرے، بس اس نے ایسا ہے کہ جیسے خداوند کریم کو اس کے عرش پر رد کیا. ولیس ہوا من اللہ فی ولایۃ. بس وہ اللہ کی جانب سے پھر کسی ولایت میں نہیں رہتا. وانما ہوا شرک و شیطان. بلکہ وہ کس کا شریک بن جاتا ہے؟ شیطان کا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.